ایک معنی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ انسان جب حالت عدم میں تھا تو اس کو جسمانی اعتبار سے حالت عدم میں تو اس کو موت کہا، اور جب انسان جسمانی معدومیت میں تھا، جسمانی اعتبار سے حالت عدم میں تھا جب انسان، تو وہ عدم بھی اس کا عدم ظاہری تھا، عدم معنوی نہ تھا، چونکہ قرآن مجید دوسرے مقام پر فرماتا ہے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ارشاد فرمایا کہ اے انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے، انسان پر ایک زمانہ اور ایک دور ایسا بھی گزر چکا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وہ کون سا زمانہ انسان پر گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ انسان اس دور میں شیء مذکور نہ تھا، یعنی ایسی شے نہ تھا کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں تین حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جب فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ وہ زمانہ جب انسان مذکور نہ تھا، تو وہ دور بھی انسان پر ہی گزرا ہے، کیونکہ فرمایا علی الانسان، وہ دور انسان پر گزرا ہے، تو پتہ چلا کہ انسان اس دور میں مذکور نہ تھا پر موجود تھا۔ موجود ہونا اور بات ہے، مذکور ہونا اور بات ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں۔ یہ گوڑا شریف کے دربار کی طرف نگاہ کیجئے، قطب العالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جسمانی طور پر وجود محسوس میں پیکر محسوس ان کا موجود نہیں، ہرچند روحانی طور پر موجود ہیں، مگر جسمانی طور پر موجود نہیں، مگر مذکور ہیں، اور وہ ذکر قیامت تک رہے گا۔ اور بہت لوگ دنیا میں ہیں جو موجود ہیں، روئے زمین پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، مگر مذکور نہیں، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا، اس لیے وہ مذکور نہیں ہوئے کہ وہ ذاکر نہیں بنے۔ اگر وہ اللہ کے ذاکر ہو جاتے تو اللہ انہیں اپنے ذکر کے انعام اور صلہ کے طور پہ مذکور کر دیتا، اور جب اللہ کسی کو مذکور کرتا ہے تو اس کائنات خلق کا کوئی فرق اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ کے ذاکر ہو جاتے ہیں اللہ انہیں اپنے انعام میں مذکور بناتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور صلہ کیا دیا ذکر کثیر کا، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، کوئی عمل صالح خالی از اجر نہیں، ہر عمل صالح کا ایک اجر ہے، اور اجر معین ہے، کبھی اپنی ماہیت میں، کبھی کیفیت میں، کبھی عدد میں، کبھی مقدار میں، الغرض کئی اعتبارات سے اس کا اجر متعین ہوتا ہے، مگر اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل صالح ہے کہ اس کا ذکر جو اللہ نے متعین کیا وہ یہ کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب جو لطف کی بات یہ ہے کہ بندے کا ذکر کرنا یہ عمل ہے، اور اللہ بندے کا ذکر کرے یہ اس کی جزا ہے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں، یہ دار العمل ہے۔ دار الجزا موت کے بعد شروع ہوتی ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ اب وہ بندہ جو دار العمل میں، جس نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کر دی،
اور کبھی ذکر منقطع نہ کیا. اس کی زبان پر بھی ذکر رہا, اس کے جسم کے ایک ایک عضو بھی ذاکر رہا, اس کا قلب بھی ذاکر رہا, اس کی روح بھی ذاکر رہی, اس کا سر بھی ذاکر رہا, اس کا لطیفہ خفی بھی ذاکر رہا, اخفا بھی ذاکر رہا, باطن بھی ذاکر رہا, باطن الباطن بھی ذاکر رہا, اس کا نفس بھی ذاکر رہا, اس کا جوہر عقل بھی ذاکر رہا, جو سر تا پا عمر بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا اور اس نے اپنی بساط بھر ذکر کی حد کر دی. تو جب اس کو اللہ کی طرف سے جزا آئے گی تو بندے نے عمل کیا اپنی بساط کے مطابق, رب جزا دیتا ہے اپنی بساط کے مطابق. بندے نے ساری زندگی, جس بندے نے وہ خاص سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی شیخ الکل ہوں, خاص سلطان الہند حضور خواجہ اجمیر ہوں, ہماری گردنوں اور سروں پر جن کے تخت ہیں, وہ حضور خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں, خواہ وہ حضور سلطان الاولیاء پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا وجود اس خطہ ارضی کے لیے خود چشمہ ولایت و معرفت تھا, جن کی رہنمائی کے لیے علامہ اقبال جیسے شخص بھی خط لکھ کر استفسار کرتے اور رہنمائی طلب کرتے وحدت الوجود پر اور شیخ اکبر کی تعلیمات پر, اور اپنے مغالطوں کو دور کرتے اور اپنی لا علمی اور بے خبری کا ازالہ کرتے. اس سرزمین میں سوائے حضور میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوا علامہ اقبال کو کوئی دوسرا فرد اس خطے میں اس دور میں دکھائی نہیں دیا کہ جس سے علامہ اقبال استفسار کرے. لندن جا رہے تھے, شیخ مجدد الفسانی پر خطاب کرائے 1932 میں, 33 میں دوبارہ جا رہے تھے تو شیخ اکبر کی تعلیمات کی خبر نہ تھی, سوالات گنجلک ذہن میں تھے. ایک ہی بارگاہ حضور میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آئی, فرمایا آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں, ان سوالوں کا جواب دیں, تشفی ہو, انفتاح ہو, تاکہ برطانیہ جا کر شیخ اکبر پر گفتگو کر سکو. تو عرض کر رہا ہوں, وہ لوگ جنہوں نے عمر ساری ذکر میں لگا دی ان کی وفات ہو گئی, دار العمل ختم ہو گیا, عمل بھی منقطع ہو گیا. اب دار الجزا میں گئے تو جزا شروع ہو گئی. اب جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ بندہ یعنی عامل چونکہ مخلوق ہے سو اس کا عمل محدود اور منتہی ہے, محدود ہے, ختم ہو جانے والا ہے. جزا دینے والا رب چونکہ خالق ہے وہ خود بھی غیر محدود اور لا متناہی ہے, اس لیے اس کی جزا بھی غیر محدود ہے. جس بندے نے رب کا جتنا ذکر اور رب کی جتنی یاد تازہ کی, نہ صرف خود کی, لاکھوں مردہ دلوں کو رب کی یاد سے زندہ کر دیا. جس نے دنیا میں وہ انقلاب روحانی بپا کیا, جب وہ دار الجزا میں پہنچے تو جب رب کے جزا کا وقت آیا, بندے کا عمل, جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اس کا عمل منقطع ہو گیا اور رب کی جزا شروع ہوئی. بندے کا عمل ختم ہو گیا, رب کی جزا اب شروع ہو کر اس وقت تک رہے گی جب تک وقت ہے, اور اس زمان تک رہے گی جب تک زمان ہے. اب ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے ولی کا ذکر, اس کا عرف, اس کی یاد, دلوں سے اس کی محبت, اس کے تذکرے, اس سے نسبت, اس سے تعلق, اس سے ربط, اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے تو نادانو یہ نہ سمجھو کہ کسی انسان کی کوشش سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں, نہیں, اب انہیں لوگوں کے دلوں میں خدا نے زندہ کر رکھا ہے. ان کا ذکر وہی مٹا سکتا ہے جس کی قدرت خدا سے بڑھ جائے گی, جس کی قدرت معاذ اللہ خدا سے بڑھ جائے گی, وہ ان کا ذکر مٹا دے گا, چونکہ ان کے ذکر کو زندہ رکھنے والا اب رب ہے, کوئی بندہ نہیں ہے. ان کو پھر اللہ کے ذکر سے حیات دائمی نصیب ہو جاتی. اس لیے فرمایا کنتم امواتم, تم سب معدوم تھے, فاحیاکم, ہم نے تمہیں زندہ کیا, ہم نے تمہیں زندہ کیا. جب زندہ کیا تو رحم مادر میں جب نطفے کے ساتھ بعد ازاں زندگی کا آغاز ہوتا ہے, بچہ وجود میں آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, تو یہ پہلی زندگی ہو گئی. کنتم امواتن, عدمیت, یہ اس کی پہلی موت ہو گئی.
اس مقام پر دو موتوں کا ذکر ہے. موت ہو گئی، پھر ہم نے زندہ کیا، پھر وہ زندہ. اب ہم اس وقت اس زندگی کے حال میں ہیں، زندگی چل رہی ہے، پھر آنکھیں بند ہو جائیں گی. موت جب آ جاتی ہے، جب موت آ جا، جس کا منظر آپ نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں، جب موت آ گئی دوسری، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوا تو دو موتیں مکمل ہو گئیں. کنتم امواتن میں پہلی موت تھی بشکل عدم، ثم یمیتکم میں دوسری موت آ گئی بشکل وفات. موتیں دو ہو گئیں، حیات اب تک ایک تھی. فاحیاکم، اب اس موت کے بعد پھر رب نے فرمایا جیسے پہلی موت کے بعد فاحیاکم زندگی تھی، اسی طرح قاعدہ قرآن کا یہ ہے کہ جب دوسری موت آئی اس کے بعد پھر زندگی ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا اور موت کے بعد تم انہیں قبر میں دفن کر کے چلے آؤ گے. ایک عام اندھا شخص یہ سمجھے گا کہ موت اس کا خاتمہ بن گئی، مگر رب کائنات نے فرمایا ثم یحییکم، اس موت کے بعد تم زیر زمین دفن کر دو گے، رب ان کو پھر زندہ کر دے گا، رب ان کو پھر زندہ کر لے گا. سو وہ قبر والے جن کو رب کے ذکر نے زندہ کر دیا، جن کو رب کی محبت، معرفت اور تعلق نے زندہ کر دیا، وہ قبروں میں ہو کر بھی زندہ ہیں، اور جو رب کے ذکر کے فیض سے محروم رہے وہ زمین پر چلتے پھرتے ہو کر بھی مردہ ہیں. بہت لوگ جسمانی حیات کے باوجود مردہ ہیں، اور بہت لوگ قبروں میں جا کر ظاہری وفات کے بعد بھی زندہ ہیں. ثم یحییکم، پھر زندہ کر دے گا. اب بعض لوگوں کو یہ خیال مغالطہ گزرتا ہے تفسیر کے باب میں، وہ سمجھتے ہیں اس سے مراد ہے جو قیامت کے دن جی اٹھیں گے، اس سے مراد ہے قیامت کے دن بعث بعد الموت، وہ زندگی ہے. یہ مغالطہ غلط ہے، انہوں نے قرآن کی نص کو نہیں سمجھا. قرآن پھر اس کے بعد بعث کا ذکر کرتا ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد تم پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ قیامت کا دن کا اٹھنا یہ 5واں مرحلہ ہے. چوتھا مرحلہ قبر کا ہے. بعد از جنازہ و تدفین قیامت تک اللہ کے ذاکر، شاکر اور عارف بندے خدا کے ولی وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. اور ان کی زندگی کی علامت یہ وہ لوگ ہیں جو دم ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں.